اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آپ کو بات ہو رہی ہے آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کے حوالے سے جو کہ گزشتہ دنوں میں آئی, اور اب ہم بات کریں گے کہ ڈائنامکس کیا ہیں اور فرق کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹوریل رجیم کے اندر جب کرپشن ہوتی ہے تو وہ کس انداز سے ہوتی ہے, جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں اس کے اندر جب ہوتی ہے تو وہ کس حساب سے ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. اس رپورٹ کے اندر پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں کرپشن نہیں ہے, یہاں پر کرپشن کمپیریٹیولی بہت کم ہے. سیٹھی صاحب, اب ہم رجیمز کی بات کرتے ہیں تو اب ڈکٹیٹوریل رجیم میں کرپشن کی ٹائپ جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. منیب دیکھیے, یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے نا, اس کی جو انڈیکس یہ جو بناتے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ہوتا ہے. اور جب بھی یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے نا, ہر سال ہوتی ہے یا ہر دوسرے سال ہوتی ہے, تو بڑی انٹرسٹنگ قسم کی اس کی ریئیکشن ہوتا ہے. پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے ملک کے اندر ہمارے ہاں یہ نہیں لوگ فکر کرتے کہ آپ کی انٹرنیشنل رینکنگ کیا ہے, کہ پہلے آپ 42nd آف رینکنگ میں آپ بڑے اوپر تھے, ون آف دا موسٹ کرپٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. اب آپ کی کچھ سچویشن امپروو کر گئی یا آپ ڈیٹیریوریٹ کر گئی ہے, خراب ہو گئی ہے یا بہتر ہو گئی. اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ آپ کا دنیا کے ساتھ کیا کمپیریزن ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی حکومت کے ساتھ آج کی حکومت کا کیا کردگی ہے اور کیا اس کی رینکنگ ہے, اب اچھا ہے یا پہلے برا تھا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے, اور اس میں ہر گورنمنٹ کا یہ پریشان ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے اوپر کوئی داغ ہے. تو ہر گورنمنٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے نا, انلیس اٹ سیز کہ جی آپ بہتر ہیں, تو وہ ہمیشہ اس کے اوپر شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. جیسے گورنمنٹ اب نہیں مان رہی. ہاں, گورنمنٹ اب نہیں مان رہی. وہ کہتی ہے جی نہیں, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ زیادہ کرپٹ ہے, حالانکہ یہ ایک زمانے میں کوٹ کرتے رہے خود, اور یہ خود کوٹ کرتے رہے ایک زمانے میں کہ جی دیکھیے یہ صورتحال. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو بھی بیٹھی ہوتی ہے نا, وہ نیگیٹو طریقے سے اس کو لیتی ہے اور انٹرنیشنل جو رینکنگ ہے اس کو نہیں دیکھتی. مگر اس کی دوسری بھی ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں, پارلیمنٹ, ریاست کے ادارے, یہ جو رپورٹ ہے اس کے اوپر یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ زیادہ تر کرپشن کس جگہ پہ ہے. اچھا, اس میں بڑی دلچسپ بات ہے آپ کو کہ یہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی مزے کی لکھی ہیں. ایک تو یہ لکھا گیا ہے کہ پولیس کا ادارہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کرپٹ. اور آپ یقین کریں, پولیس کے بعد بیوروکریسی آتی, بیوروکریسی کے پاس جوڈیشری آتی, اور سیاسی جماعتیں بعد میں آتی. مطلب یہی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اتنی کرپٹ نہیں ہیں جتنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی زیادہ کرپٹ ہے, پولیس زیادہ کرپٹ. اب بیوروکریسی اور پولیس اور جوڈیشری یہ تو ریاست کے ادارے ہیں, یہ کوئی سیاسی جماعت کے ادارے تو نہیں ہیں. جیسے ابھی آپ وہ سن رہے تھے ملک صاحب جو کہہ رہے تھے, کاظم صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی میں نے وہ BGPR میں پکڑا, فلانی جگہ میں پکڑا ہے, پولیس میں یہ وہ وغیرہ. تو سیاستدانوں کو تو دیکھا جائے گا, پہلے تو میں ریاست کے اداروں کے اندر دیکھوں کیا حالات ہے. تو گورنمنٹ کو کیوں فکر ہوتا ہے, یہ تو ریاست کے ادارے ہیں, یہ تو جو بھی حکومت آئے گی ریاست کے ادارے ہی رہیں گے. اچھا, اس کا تعلق ہے ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی کے ساتھ, کہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر ریاست کے ادارے بالکل ان اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, کوئی احتساب نہیں ہوتا ان کا. اور جمہوریت کے اندر کم از کم, جیسے آپ نے دیکھا, انہوں نے کہا میں نے چھانٹی کی ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, تو احتساب ہو سکتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں زیادہ جمہوریت ہوتی ہے جس ملک میں, وہاں کرپشن کم ہوتی ہے, اور جس ملک میں جمہوریت ڈکٹیٹرشپ آتی جاتی رہتی ہے, یہ جمہوریت زیادہ تر پھلتی نہیں, وہاں کرپشن زیادہ ہوتی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جہاں کنٹینیوٹی ہوتی ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹس کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی, میں آپ کو اگزامپل 2 دیتا ہوں بڑے دلچسپ. اب آپ پاکستان کا آج دیکھیں کیا صورتحال ہے, کہ پاکستان میں جو کہ آپ ایوریج اگر لگائیں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں پاکستان کا جو انڈیکس تھا, انٹرنیشنل انڈیکس تھا, ایوریج اس کا, وہ ہم زیادہ ہماری حالت خراب تھی کمپیئر ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اور اب پچھلے 2 سال میں ہماری پوزیشن بہتر ہو گئی ہے انٹرنیشنل. اب آئیے آپ دوسری طرف کہ جو انڈیا کا سچویشن دیکھ لیجئے, وہاں کیا ہے. انڈیا میں یہ ہے کہ 1996 میں انڈیا واز دا 4th موسٹ کرپٹ کنٹری ان دا ورلڈ, اب وہ 95th موسٹ کرپٹ کنٹری ان دا ورلڈ. آپ 1996 میں 2nd موسٹ کرپٹ کنٹری ان دا ورلڈ تھے, اب آپ 42nd موسٹ کرپٹ کنٹری ان دا ورلڈ. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر جمہوریت نہیں, اس کے روٹس نہیں پیدا ہوئے, اس لیے ابھی بھی آپ کے اندر اتنی کرپشن ہے.
اور انڈیا کے اندر جیسے جیسے ان کی ڈیموکریسی کنسالیڈیٹ کر رہی ہے، اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، کرپشن کم ہوتی جا رہی ہے ڈومیسٹکلی اور ان ریلیشن ٹو دی انٹرنیشنل انڈیکس. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور دوسری بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسی رپورٹ کے اندر ایک فگر میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ کمال کی بات ہے کہ امریکہ آپ چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، تو اگر وہاں آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے سب سے زیادہ کون سے کرپٹ ادارے ہیں یا لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز بہت کرپٹ ہیں اور ریاست کے ادارے جو ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں. اور آپ یہاں آ جائیں تو یہاں بالکل برعکس ہے اس کے کہ ریاست کے ادارے کرپٹ ہیں اور پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کا وہ رینکنگ کرپشن کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو یہ میں آپ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ہسٹری میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جمہوری حکومت آئی، اس کے اوپر الزام لگایا کرپشن کا اسٹیبلشمنٹ نے، گھر بھیج دیا 1988-1990 میں. پھر نواز شریف آئے، ان کے اوپر بھی جب آپ دیکھیں غلام اسحاق خان نے جب پریزیڈنشل آرڈر دیا تھا ڈسمسل کا، کرپشن سب سے اوپر، اس کے اوپر بھی نمبر 1 آئٹم کرپشن تھا. الزام لگا کے ہماری جمہوری حکومت کو گھر بھیج دی. بے نظیر بھٹو صاحب آئے، فاروق لغاری صاحب نے پھر کرپشن کا الزام لگایا. لیکن یہ الزام ہوتے ہیں سیٹھی صاحب؟ ارے بھائی، الزام لگا کے بدنام کر کے ان کو نکال دیا. میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن نہیں تھی، کرپشن ہوتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ الزام لگا کے حکومت کو نکال دینا اور کسی جمہوری حکومت کو چلنے نہ دینا ایک طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ جب ڈکٹیٹر آتا ہے اس کو تو نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈکٹیٹر ایک کلوز سسٹم میں کام کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈکٹیٹرشپ کے اندر کچھ چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا نہیں ہو رہا. اتنا کلوز سسٹم ہوتا ہے. جمہوریت میں تو ساری بات باہر آ جاتی ہے نا، فریڈم آف انفارمیشن ایکٹس بھی آ جاتے ہیں، ہم لوگ فری بھی ہو جاتے ہیں، باتیں بھی کرنی شروع کر دیتے ہیں. جمہوریت کے اندر، ڈکٹیٹرشپ کے اندر نہیں ہوتا. دوسری چیز، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آپ دیکھ لیجیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ 200-250 ارب روپیہ سول حکومت انتظامیہ سے یہ پلفریج ہوئی. مگر ڈیفنس، جو سارے ڈیفنس کے خرچے ہیں یا فوج کے خرچے ہیں یا بیوروکریسی کے خرچے، اس کے اندر تو کوئی دیکھ بھال نہیں ہے نا، کوئی چھانٹ پیٹ نہیں ہو رہی وہاں. عرض یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی والے ہی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ سارا کچھ لے لیں تو شاید 1000 ارب روپے بچا سکتے ہیں کی کرپشن ہو رہی ہے اس ملک میں، جس میں سے صرف جو انتظامیہ ہے یا سول گورنمنٹ ہے جس میں آڈیٹر جنرل صاحب جو ہیں وہ صرف 200 ارب روپے پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بھی ہے صاحب، اسی رپورٹ میں کہی جاتی ہے کہ جو ٹینڈرنگ ہے، ٹھیکے دیے جاتے ہیں، اس میں بہت پیسہ ضائع ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں، ٹینڈرنگ کی جاتی ہے. اس میں جتنا بڑا پبلک سیکٹر ہوگا، جتنی بڑی لاس میکنگ پبلک انٹرپرائزز ہوں گی، اتنی زیادہ ٹینڈرنگ ہوگی اور ٹھیکے ہوں گے نا. اور جتنا زیادہ پرائیویٹائزیشن ہوگی، جتنا زیادہ ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں، اتنی کم ہی ہوگی. تو انڈیا میں کرپشن بہت زیادہ تھی جبکہ ان کا ایک پبلک سیکٹر بہت بڑا تھا. اب پبلک سیکٹر ریلیٹیولی کم ہو گیا ہے، لوکل کیپٹلزم وہاں ڈیولپ ہو گئی ہے، ان کی کرپشن وہاں کم ہو گئی. ہمارے ہاں ابھی بھی آپ دیکھیے گا، جب اس رپورٹ کے اندر بھی جو بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ ساری پبلک سیکٹر کارپوریشن کا نام لیا گیا، واپڈا سے لے کے اور پیپکو اور فلانا ڈھینگڑا سب کے نام، اور وہاں سے یہ ساری لیکیجز ہو رہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کرپشن کو ختم، میں یہاں آنا چاہ رہا تھا، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ڈکٹیٹرشپ کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات، ڈکٹیٹرشپ میں بھی کرپشن ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں بتاتے نہیں ہیں، ہمیں ایکسیس نہیں ہوتی اس کی. جو ملٹری کمیشنز ہوتی ہیں یا جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں ہوتا ہمیں کیا ہوا، ٹینک خرید لیے کیا ہوا، جہاز آ گئے کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ویری انٹرسٹنگ کہ انڈیا کا جو ایگزامپل ہے، ٹائم ختم ہو گیا یہاں بریک مجھے لینی ہے کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. یہاں پر انڈیا کی ایگزامپل سے بھی ہم لیں گے. ناظرین، ابھی تک جو شیٹھی صاحب نے بات کی ہے اس میں کہا کہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا ایک سیاسی حکومت ہو، کرپشن دونوں جگہ ہوتی ہے. صرف ڈکٹیٹرشپ میں پتہ نہیں چلتا، جمہوریت کے اندر یا ایک سیاسی گورنمنٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ کرپشن کیسے ہو رہی ہے، جیسے آج ہمیں پتہ چلا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمہوری حکومت کی چھٹی کرا کے کرپشن ختم نہیں ہوتی. اس کے اور طریقے ہوتے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. جمہوری حکومت کی چھٹی کرا کے کرپشن ختم نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ اور طریقے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. آپ کی کالز بھی لیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.